حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری جاں فشانی کے ساتھ لڑے اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ ان کو عیش و آرام کی سہولتیں دی جاتی، ان کو رہائش کی پوری سہولتیں دی جاتی، ان کی اولاد بچ جاتی، آل رسول بچ جاتے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں اور ان کی عورتیں، ان کی مستورات، ان کی بھی جان بچ جاتی، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے ان شیرخوار بچوں کی بھی جان بچ جاتی تھی۔ ان کو وہ بھوکے نہیں مرتے، پیاسے نہیں مرتے، یوں مظلومانہ شہید نہیں ہوتے، صرف ایک بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اپنی جسم کے اندر جب تک جان باقی تھی وہ حق پر ڈٹے رہے، میرے ہوتے ہوئے، ہماری سانس کے چلتے ہوئے ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، کربلا کا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، موت کو ذلت پر ترجیح دینا۔ اگر آپ کو ظالم ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، ظالم آپ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، آپ کو ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے، آپ کے اوپر بربریت کر رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، آپ کے نوجوانوں کی موب لنچنگ کر رہا ہے، گو رکشا کے نام پر ہو یا کوئی اور چیز کے نام پر ہو، آپ کی بچیوں کو مرتد کروا رہا ہے، محبت کی جال میں پھنسا کر اسلام سے خارج کرانے کی پوری پلان کر رہا ہے، اور مساجد کو ڈھا رہا ہے، مدارس کو ڈھا رہا ہے، اور علماء کو، بے قصور علماء کو اور دانشور مسلمانوں کو بے قصور بغیر کسی جرم کے سالوں سال شرجیل امام ہو، عمر خالد ہو، جو بھی ہو، ان کو بلا کسی جرم کے، بلا کسی قصور کے ان کو سالوں سالوں جیل کے اندر ٹھوسا جا رہا ہے، حوالات کے حوالے کیا جا رہا ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ شرک کو کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ کفر کو قبول نہیں کریں گے۔ اس ملک میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے ظلم کو سب کے سب قبول کریں گے، لیکن مسلمان قوم یہ ایسی ہے جو ظلم کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ان کی تاریخ رہی ہے حق پر جمے رہنے کی، جانوں کی شہادتیں اور نذرانہ پیش کرنے کی رہی ہیں، لیکن یہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے یہ حالات آ رہے ہیں۔ تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق پر جمے رہنا، حق پر شجاعت کے ساتھ جمے رہنا اور حق پر شہادت دے دینا، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے کبھی کسی حال میں کمپرومائز نہیں کرنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام کربلا کا یہ ہے کہ مصیبت آ جائے، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کبھی ناشکری کا ایک جملہ نہیں کہنا۔ پورے 150 کا قافلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، بہت سارے سہولتیں بند کر دی گئی، لیکن کبھی کسی ایک کی زبان میں بھی نہ ہی مرد ہو، نہ ہی بچہ ہو، نہ ہی بوڑھا ہو، کبھی ناشکری کا ایک جملہ پورے اس قافلے کی زبان سے نہیں نکلا۔ اللہ کے اس حالت پر، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے، یہاں تک کہ نمازی بھی ادا کر دیا۔ یہ کربلا کا پیغام تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے صبر کیا۔ یہ کربلا کا پیغام ہمیں دیتا ہے، کربلا کا واقعہ یہ ہمیں میسج دیتا ہے، خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو، جتنے بھی حالات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جمے رہیں، پریشانیاں آ جائیں، جمے رہیں، لیکن کفر کو کبھی قبول نہیں کریں گے، شرک کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ظلم کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں،
آج کی جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا ہے وہ ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کا پیغام، کربلا کا پیغام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی قربانی، آل رسول کی شہادت اور ان کی قربانی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دیتی ہے، کیا میسج دیتی ہے۔ ان حالات حاضرہ میں بالخصوص ملت ہندیہ، مسلمانان ہند کو اس کربلا کے واقعے کی روشنی میں کیا حکمت عملی پر ہمیں عمل کرنا ہے اور کیا ہمیں اسباق حاصل کرنے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، گھٹنے نہ ٹیکے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیکے باطل کے سامنے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، انہوں نے شعر کہا ہے، شاعر کہتا ہے، اسلام قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حاضرین، آج دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے۔ یہ اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی تبلیغ یوں ہی مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے، تسبیح پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے نہیں گزری ہے، بلکہ اسلام کی نشر و اشاعت بے حد و حساب قربانیاں اور شہادتوں کے بعد ہوئی ہے۔ اور اسلام کی تازگی اور اسلام کی اصل نشر و اشاعت، اسلام کی اصل تبلیغ، اسلام کا اصل پھیلاؤ جو ہوتا ہے وہ شہادتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد ہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، شروع اسلام میں اسلام اتنا کمزور تھا، گنتی کے کچھ مسلمان تھے، لیکن وہی مسلمان ڈٹ کر کھڑے رہے اپنی اسلام لانے پر، اپنی مسلمانی پر غیر مسلموں کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے جو پریشانیاں، جو حالات اور آفات اور مصیبتیں آتی رہیں، وہ ان مصیبتوں پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہو گئے، لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ وہ مسلمان اگر اپنے آپ کو بچانے کے خاطر کمپرومائز کر لیتے، اگر وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے آل و اولاد کو بچانے کے خاطر اگر وہ کمپرومائز کر دیتے، تو آج اسلام پوری دنیا کے اندر نہیں پھیلتا۔ کتنی شہادتیں ہوئی، کتنی بے شمار شہادتیں ہوئی، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عمر ہے، بے شمار شہادتیں ہوئی، حضرت حسین ہیں، آل رسول کی شہادتیں ہیں۔ ان سب شہادتوں کے بعد اسلام پھیلا ہے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، جب اسلام کے خاطر، حق پر جمے رہنے کے خاطر، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جہاں قربانیاں ہوتی ہیں، جہاں شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو وہیں سے پروان چڑھاتا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلاتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو حقیقی نظروں سے دیکھیں گے تو وہاں شہادتیں، وہاں جانوں کی قربانیاں، پورے 150 کا قافلہ تھا،
صرف ایک حضرت حسین کے اولاد میں امام زین العابدین بچ گئے اور باقی سب کے سب شہید ہو گئے، ان کی بہن حضرت زینب بچ گئی اور باقی سب کے سب شہید ہو گئے، اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور جو قاتلین حسین تھے، قاتلین اہل بیت تھے، وہ جشن منا رہے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، سلطنت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، کرسی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، پاور ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا ان کی شہادت اصل ان حکومتوں کی نیست و نابود کرنے کا ایک سلسلہ تھا، ان کو ختم کرنے کی ایک کڑی تھی، ان کے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا انقلاب لایا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعی کربلا کا پس منظر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہود و نصارہ کی سازشیں چلتی رہی، یہود و نصارہ کی سازشیں چلتی رہی، حتیٰ کہ جب انہوں نے خندق میں معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑ دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جنگ کیا، حتیٰ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو مدینے سے خالی کیا گیا، بدر کر دیا گیا، خیبر میں جا کے بس گئے۔ لیکن ان کی سازشیں تب بھی کم نہیں ہوئی، خیبر میں جانے کے بعد بھی مسلسل کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ یکجٹ ہو کر سازشیں میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ خیبر پر بھی چڑھائی کا حکم ہوا، خیبر پر چڑھائی کی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، وہاں بھی فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو خیبر سے بھی دربدر کر دیا جائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ ان یہودیوں کو کے تعلق سے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے ہی دربدر کر دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا، ملک شام میں بیت المقدس میں یہ لوگ تھے، وہیں سے بھی ان کو دربدر کر دیا گیا۔ لیکن جب ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے منافقین کی نفاق اور دوغلے پن کی ایک ٹیم بنائی، جس میں عبداللہ بن سلول سر فہرست رہا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک اندرونی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی انہوں نے محنت کی، یہ منافقین کی پوری ٹیم نے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا موقع آیا تو ان کو بہت ہی مظلومانہ شہید کر دیا گیا، 40 دن تک کھانا پینا بند کر کے ان کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بھی منافقین کا کارنامہ تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہی منافقین نے شہید کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع کیسے ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، منافقین نے ان کے اوپر حملہ کیا، حملہ کر کے ان کو شہید کیا، انتقال کا وقت تھا تو طبیب نے کہا کہ آپ اپنے نائب، اپنے وصی کے بارے میں اعلان کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی ذمہ داری اور باغ دوڑ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سونپ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری کو نبھایا 6 مہینے تک۔ پھر اس کے بعد 41 ہجری میں، چونکہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت، مسلمان جن حالتوں سے گزر رہے تھے، وہ حالت یہ تھی کہ ملک شام کا پورا علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والا تھا، اور یہ حجاز عرب کا جو علاقہ تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا تھا۔ امت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشن گوئی دی تھی کہ میرا نواسا حضرت حسن یہ ایسا سردار ہے، جنت کا سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے، میرے نواسے سے ایسا کام لے گا کہ امت کو ایک بڑے انتشار سے، بڑے خلفشار سے اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کے ذریعے سے بچائے گا۔
لہٰذا حضرت حسن نے امت کی اس حالت کو دیکھا اور پھر اس کے بعد بذات خود چل کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ پر پوری قوم کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اس انتشار کو ختم کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس وقت 41 ہجری 22 رجب کا موقع تھا، 41 ہجری ہو چکی تھی، تو خلافت راشدہ کو 30 سال گزر چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 41 ہجری میں خلافت کے باغ ڈور کو انہوں نے سنبھالا اور 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی خلافت کے فرائض کو انجام دیا۔ تقریباً 19 سال تک انہوں نے حکومت کی، خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ 19 سال 60 ہجری کا موقع آیا، 60 ہجری کا موقع آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے اور انتقال کے قریب ہو گئے، وفات کے قریب ہو گئے، تو پھر اپنے ساتھیوں، ان کے ساتھیوں نے، ان کے رفقا نے ان کو مشورہ دیا، سجیشن دیا کہ آپ اپنے نائب کا، اپنے خلیفے کا اعلان کر دیں۔ انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس کو خلافت کی باغ ڈور دی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر، یہ بہت سی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ حالات ایسے ہی تھے کہ یزید کی خلافت کو پورے ملک شام قبول کرتا تھا اور حجاز مقدس بھی تسلیم کر سکتا تھا۔ اسی لیے امت کو اگر یزید کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تو امت پھر سے انتشار کا شکار ہو جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنے صاحبزادے یزید کو خلیفہ مقرر کیا، اور خلیفہ مقرر کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اللہ میرا بیٹا یزید اگر اس کا اہل ہے تو اس کو باقی رکھ، اگر یہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس سے قبل اس کو موت دے دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے کے دوران اللہ سے یہ دعا کی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی اس پورے دور کے اندر بہت محنت کی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر 64,65,000 مربع میل کے فاصلے پر، مسافت پر اسلام پھیل گیا، پوری دنیا پر اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ یزید کو خلیفہ مقرر کیا، لیکن خلیفہ مقرر ہونے کے بعد یزید نے پورے اطراف و اکناف میں خطوط روانہ کیے کہ میرے ہاتھ پر سب کو بیعت کرنی ہے۔ ہر طرف اطراف و اکناف میں خطوط کو روانہ کرنے کے بعد مدینے میں جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ان صحابہ کو بھی خطوط روانہ کیے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ شام کو یہ خطوط آیا، رات کے وقت میں انہوں نے جواب دیا کہ ہم مشورہ کر کے کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب مشورہ ہوا، صبح کے وقت میں مکے میں گئے، مکے والے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا۔ اور پھر جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حسین اور صحابہ، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ میری بیعت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہاں سے کام شروع ہوا۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلسل خطوط روانہ شروع کر دیے کہ یہاں آپ کے اہل بیت کی بیعت کو تسلیم کرنے کے لیے بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب کے سب منتظر ہیں، آپ آ جائیں اور خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اتنے خطوط روانہ ہوئے کہ تقریباً 12,000 خطوط بوریے بھر بھر کر کے ان کے پاس آئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، لہذا اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ وہ چلے گئے، حالات کا جائزہ انہوں نے لیا۔ پھر اس کے بعد حالات کا جائزہ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
پورے قافلے کے ساتھ آئے. صحابہ نے روکا کہ آپ جا رہے ہیں, کوفے والے آپ سے غداری کریں گے یا آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا اور یہ کہا کہ نہیں, مجھے مسلسل خطوط آ چکے ہیں اور یہ انقلاب کا وقت ہے, ظلم کو ختم کرنے کا وقت ہے اور اسلامی خلافت کو صحیح ہاتھوں میں لے کر کے سنبھالنے کا وقت ہے, ورنہ ان قوم کے اندر, امت کے اندر انتشار پھیل جائے گا. اس نیک نیتی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل دیے. صحابہ نے یہاں تک روکا کہ آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے چلے جاؤ, لیکن اپنی بیوی بچوں کو ساتھ میں مت لے کے جاؤ. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو, اپنے پورے آل رسول کو, اپنے پورے خاندان رسول کو لے کر کے چل دیے. پورے 150 کا قافلہ تھا, چل دیے. پھر اس کے بعد یزید نے سازش رچنا شروع کر دیا. یزید نے کیا کیا, کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, یہ صحابی رسول تھے, وہاں کے وہ گورنر تھے, اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس گورنی کے عہدے پر ظالم اور فاسق اور فاجر شخص کو مقرر کر دیا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ آیا, قافلہ آنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے اپنی گورنری کے اندر, اس نے کوفہ کے اندر اعلان کر دیا, جو لوگ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دیے ہیں وہ سب کے سب سن لیں, جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کے قتل کا میں اعلان کرتا ہوں. قتل کا حکم دے دیا. پھر اس کے بعد کوفہ والے ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. قافلہ آدھے راستے تک آ چکا تھا, حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد نے وہ 12,000 لوگوں نے جو ہاتھ پر بیعت کی تھی, ایک روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ایک ایک کر کے سب کے سب ساتھ چھوڑ دیے. اور پھر اس کے بعد ساتھ چھوڑ دینے کے بعد قتل کا جو ہی اعلان ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی عبید اللہ بن زیاد فاسق شخص نے, کمبخت نے شہید کر دیا. یہ خبر جو ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے قافلہ پھر سے روانہ ہوا. قافلہ وہاں روانہ ہوا. یزید نے حکم دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ 4,000 کا قافلہ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جائیں اور ان سے جنگ کریں. عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ 4,000 کا قافلہ موجود ہے اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 150 کا قافلہ ہے, اور وہ بھی نہتا, کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ارادہ لڑنے کا, جنگ کرنے کا نہیں تھا. ہتھیار ساتھ میں نہیں تھے, اسلحہ ساتھ میں نہیں تھے, کوئی جنگ کے سامان ان کے پاس موجود نہیں تھا. بغیر ہتھیار کے وہ نکلے ہوئے تھے. 150 کا قافلہ آیا, کوفہ کے اندر ٹھہر گیا. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ سلوک کیا گیا. جو راشن پانی لے کر آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. پانی جہاں سے لے رہے تھے وہ پانی پر بھی پابندی لگا دی عبید اللہ بن زیاد نے. 10 دن تک پیاسے رہے, پانی کچھ بھی نہیں, نہ بڑوں کو ملا, نہ ہی عورتوں کو ملا, نہ ہی بچوں کو ملا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری اولاد ساتھ میں تھی, کسی کو پانی نہیں دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ کہا, اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو تم نے مجھے پہلے خطوط بھیج کر کے بلایا اور تم نے میرے ساتھ غداری کی. میں شہید تو ہونا چاہتا ہوں, شہادت سے ڈرتا نہیں ہوں, اس کے لیے مجھے آپ اسلامی سرحد پر بھیج دیں. میں کفار سے لڑ کر شہید ہو جاؤں گا, تم تو مسلمان ہو, اسلام کا دعویٰ کرتے ہو, میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا یا ہے کہ مجھے واپس صحیح سلامتی کے ساتھ یہاں سے جانے دے دیں, میں مدینہ واپس چلا جاؤں گا, یا پھر مجھے یزید کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت دے دیں, میں اس کے ساتھ بات کر کے پوری بات چیت معاملہ حل کر لوں گا. عبید اللہ بن زیاد نے ان باتوں کو سنا اور یہ کہا کہ تمہیں یزید کے ساتھ بھی ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی, تمہیں مدینہ بھی بھیجا جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر تمہیں بیعت کرنا ہوگا. اسی بات پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے. عبید اللہ بن زیاد ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, قاتل ہے. پتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کا ناحق قتل کر دیا ہے اور آج 10 دن تک ہم کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے. ایسے ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ
کا یہ ایمان گوارا نہیں دیا اور حق پر ڈٹ گئے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کہا تمہیں جنگ کرنا ہے کر لو، تمہیں ہمیں مارنا ہے، حملہ کرنا ہے حملہ کر لو، لیکن یہ حسین تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گا، تمہارے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد ایک ایک کر کے قتل ہوتے ہوئے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قتل کا موقع آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑتے یہاں تک کہ کئی لوگوں کو 4000 میں سے کئی لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اور پھر چونکہ جسم کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی، 10 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، کھانا پینا کچھ نہیں تھا، پیٹ میں بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب اس نحیف الجثہ جسم کے ساتھ کیسے آگے لڑتے تھے، حتیٰ کہ اور ان پورے 10 دنوں کے اندر نماز بھی نہیں چھوڑا، نماز کو بھی پوری باقاعدگی کے ساتھ جنگ کے حالت میں بھی انہوں نے نماز کو ادا کیا، لڑتے گئے، حتیٰ کہ شمر ذی الجوشن اور سنان بن عمر ظہر کا وقت آ گیا تھا، نڈھال ہو چکے تھے اور نماز کے اندر چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، سجدے میں گئے، شمر ذی الجوشن نے تیر چلایا، سنان بن عمر نے تیر چلایا، اور وہ تیر جا کر سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گلے پر حلق میں لگ گئے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد آیا اور آ کر کے یہ شمر ذی الجوشن اور سنان بن عمر اور یہ لوگ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، اور پھر وہ سر لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلے گئے تاکہ اس کام پر، اس کارنامے پر ہمیں انعام مل جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ سر لایا گیا، اور سر لانے کے بعد جب اس نے بینچ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھ دیا اور چھڑی سے ان کے اس سر کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے ہونٹ پر بدتمیزی سے چھڑی کو چلا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ نظارہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے دیکھ رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد سے کہتے ہیں کم بخت، اس جگہ سے، اس ہونٹ سے، اس جگہ سے اپنی چھڑی کو ہٹا دیں، بدتمیزی مت کر، یہ نظارہ مجھے دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو حضور کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے۔ لیکن اس نے ایک نہیں سنی، بدتمیزی کی۔ اب یہاں جب یہ سب معاملہ ہو گیا، معاملہ ہونے کے بعد یزید نے کچھ نہیں کیا، ان تمام قاتلین کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگر یہ یزید صحیح ہوتا، منصف ہوتا، نیک ہوتا، متقی ہوتا، تو پھر ان قاتلین کا قصاص لیتا، بدلہ لیتا۔ آل رسول کو قتل کرنے کی جرأت کسے کی؟ ان کو غلط سمجھنے کی جرأت کس نے کیسے کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کی جرأت کیسے کی؟ اس پاداش میں حضرت حسین کے تمام قاتلین، عبید اللہ بن زیاد، شمر بن زوشن، سنان بن عمر اور دیگر سب کے سب قاتلین کا قصاص لینا یہ یزید کا کام تھا، لیکن یزید نے یہ کام نہیں کیا، ان کو کھلے عام چھوڑ دیا، ان کو رہا کر دیا، اور وہ مزے مارنے لگے اور مزے اڑانے لگے۔ پھر اس کے بعد یزید ہی کے دور میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یزید نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو مکے کے گورنر تھے، ان کے اوپر حملہ کیا اور منجنیق سے حملہ، پتھروں سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی ڈھا گئی۔ یہی وہ کم وقت تھا جس کی وجہ سے، جس کے حملے سے، جس کے کارنامے سے کعبۃ اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچا۔ اور پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، واقعہ حرہ، مدینے کے اندر اس نے قتل عام کیا، تابعین کا قتل عام کیا، مدینے کے اندر مسجد نبوی کو 3 دن تک بند رکھا، کسی کو مدینے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب کا سب یزید کے دور میں ہوا ہے۔ ان 3 بڑے بڑے ظالمانہ واقعے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ پورا عقیدہ ہے کہ یزید ملعون ہے، مردود ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس کو مردود قرار دیا گیا، ملعون قرار دیا گیا۔ ہاں لیکن وہ کافر نہیں تھا، ظالم تھا، ملعون تھا، مردود تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہوا ہے۔ تو بزرگان محترم، یزید کی یہ سب کی سب غلطی تھی، لیکن اللہ نے
ان قاتلین کو ایسے نہیں چھوڑا، عبید اللہ بن زیاد کو ایسے نہیں چھوڑا، اور یہ شمر بن زوشن کو ایسے نہیں چھوڑا، سنان بن عمر کو ایسے نہیں چھوڑا۔ ان کی اتنی دردناک موت ہوئی ہے کہ دنیا ان کے موت سے کانپتی تھی۔ بہت دردناک موت ان کی واقع ہوئی ہے۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ اور بھی تفصیلات تھی اس کی۔ کربلا کا یہ واقعہ، شہادت حسین کا یہ واقعہ ہمیں کن چیزوں کا پیغام دیتا ہے اور کن چیزوں کی عمل کرنے کی میسج ہمیں دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری جاں فشانی کے ساتھ لڑے اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ ان کو عیش و آرام کی سہولتیں دی جاتی، ان کو رہائش کی پوری سہولتیں دی جاتی، ان کی اولاد بچ جاتی، آل رسول بچ جاتے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں اور ان کی عورتیں، ان کی مستورات، ان کی بھی جان بچ جاتی، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے ان شیرخوار بچوں کی بھی جان بچ جاتی تھی۔ ان کو وہ بھوکے نہیں مرتے، پیاسے نہیں مرتے، یوں مظلومانہ شہید نہیں ہوتے، صرف ایک بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اپنی جسم کے اندر جب تک جان باقی تھی وہ حق پر ڈٹے رہے، میرے ہوتے ہوئے، ہماری سانس کے چلتے ہوئے ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، کربلا کا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، موت کو ذلت پر ترجیح دینا۔ اگر آپ کو ظالم ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، ظالم آپ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، آپ کو ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے، آپ کے اوپر بربریت کر رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، آپ کے نوجوانوں کی موب لنچنگ کر رہا ہے، گو رکشا کے نام پر ہو یا کوئی اور چیز کے نام پر ہو، آپ کی بچیوں کو مرتد کروا رہا ہے، محبت کی جال میں پھنسا کر اسلام سے خارج کرانے کی پوری پلان کر رہا ہے، اور مساجد کو ڈھا رہا ہے، مدارس کو ڈھا رہا ہے، اور علماء کو، بے قصور علماء کو اور دانشور مسلمانوں کو بے قصور بغیر کسی جرم کے سالوں سال شرجیل امام ہو، عمر خالد ہو، جو بھی ہو، ان کو بلا کسی جرم کے، بلا کسی قصور کے ان کو سالوں سالوں جیل کے اندر ٹھوسا جا رہا ہے، حوالات کے حوالے کیا جا رہا ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ شرک کو کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ کفر کو قبول نہیں کریں گے۔ اس ملک میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے ظلم کو سب کے سب قبول کریں گے، لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جو ظلم کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ان کی تاریخ رہی ہے حق پر جمے رہنے کی، جانوں کی شہادتیں اور نذرانہ پیش کرنے کی رہی ہیں، لیکن یہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے یہ حالات آ رہے ہیں۔ تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق پر جمے رہنا، حق پر شجاعت کے ساتھ جمے رہنا اور حق پر شہادت دے دینا، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، کبھی کسی حال میں کمپرومائز نہیں کرنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام کربلا کا یہ ہے کہ مصیبت آ جائے، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کبھی ناشکری کا ایک جملہ نہیں کہنا۔ پورے 150 کا قافلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، بہت سارے سہولتیں بند کر دی گئی، لیکن کبھی کسی ایک کی زبان میں بھی نہ ہی مرد ہو، نہ ہی بچہ ہو، نہ ہی بوڑھا ہو، کبھی ناشکری کا ایک جملہ پورے اس قافلے کی زبان سے نہیں نکلا۔ اللہ کے اس حالت پر، اللہ کے اس فیصلے پر
راضی رہے، یہاں تک کہ نمازیں بھی ادا کر دیا۔ یہ کربلا کا پیغام تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے صبر کیا۔ یہ کربلا کا پیغام ہمیں دیتا ہے، کربلا کا واقعہ یہ ہمیں میسج دیتا ہے، خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو، جتنے بھی حالات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جمے رہیں، پریشانیاں آ جائیں جمے رہیں، لیکن کفر کو کبھی قبول نہیں کریں گے، شرک کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ظلم کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ پیغام یہ ہے کہ وہاں عورتیں تھیں، جنگ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے جنگ سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو لڑنا ہے لڑ لو، ہم اپنے گھر مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ عورتیں بھی ڈٹے رہیں، حتیٰ کہ جنگ چل رہی ہے، لیکن اپنی خیموں سے باہر تک نہیں آئے، صرف اس لیے کہ ہمارے حجاب نہ ٹوٹ جائے، پردہ نہ ٹوٹ جائے۔ جنگ کی حالت میں بھی پردے کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آج ہماری عورتیں ایسی ہیں جو نمازیں پڑھیں گی، لیکن مارکیٹ میں جا کر، کھڑے بازار میں جا کر اور دوسرے بازاروں میں جا کر کے بے پردہ گھومیں گی، گھروں کے اندر عبادتیں کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، اور ہمارے مرد بھی گھروں کے اندر مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور دیگر عبادتیں کریں گے، اور کردار پورا زیرو ہوگا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ میسج ہے کہ مصیبتیں آ جائیں، حالات آ جائیں، کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی ہم دھوکے سے نہیں کمائیں گے، اور اللہ کے احکامات کی ہم پابندی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب